جی کوئی ساتھی عبارت پڑھ لیں گے، آج گھنٹے چھوٹے ہیں جی، شاباش چلیے۔ اونچی آواز سے پڑھیے۔ ویری جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِ، وَاتْلُ اور آپ پڑھیں، تلاوت کریں، پڑھ کر سنائیں، علیہ پر، نبأ نوح، نوح علیہ السلام کی خبر، جب قال انہوں نے کہا لقومہ اپنی قوم سے، یا قوم اے میرے قوم، ان اگر کان ہو کبورا مشکل علیکم تم پر مقامی میرے کھڑے رہنا، میرا رہنا، و تذکیری بآیات اللہ اور میری یاد دہانی کرانا اللہ کی آیات کے ساتھ، تو توکلت فعلی اللہ، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، اللہ پر ہی بھروسہ کیا، فاجمعوا بس تم مضبوط کر لو، امرکم اپنے معاملے کو، وشرکاءکم اور اپنے شریکوں کو جمع کرو، ثم پھر لا یکن نہ ہو امرکم تمہارا معاملہ، علیکم تم پر، غمتاً چھپا ہوا، مستوراً کے معنی میں، ثم پھر اقضوا فیصلہ کرو، الیہ میرے بارے میں، ولا تنظرون اور مجھے مہلت بھی مت دو، فَإِن بس اگر تولیتم تم منہ موڑو گے، فما سألتکم من اجر تو نہیں میں نے، فما سألتکم اجرا نہیں مانگی میں نے تم سے اجرت، ان اجریہ نہیں ہے میری اجرت، الا علی اللہ مگر اللہ کے ذمہ، وامرت اور مجھے
حکم کیا گیا ہے ان اکون کہ ہو جاؤں میں من المسلمین تابع داری کرنے والوں میں سے، فرمان برداروں میں سے۔ فکذبوہ بس انہوں نے ان قوم والوں نے جھٹلایا نوح کو، فنجیناہ بس ہم نے نوح کو بھی نجات دی، ومن اور ان کو بھی معہ جو نوح کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں، وجعلناہم اور ہم نے بنایا ان کو خلائف نائب، واغرقنا الذین اور ہم نے غرق کر دی ان لوگوں کو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا تھا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو۔ فانظر بس دیکھیں کیفا کیسے کانا ہوا عاقبۃ المنذرین انجام ٹھہرائے جانے والوں کا۔ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجے من بعدہ نوح علیہ السلام کے بعد رسل پیغمبر الی قومہم ان کے قوم کی طرف، فجاؤہم پس وہ پیغمبر لائے ان کے پاس بالبینات واضح نشانیاں، فما کانوا لیؤمنوا بس نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، بما اس چیز پر کذبوا جس کو جھٹلا چکے تھے، کذبوا بھی جس کو جھٹلا چکے تھے، من قبل اس سے پہلے۔ کذالک اسی طرح نطبع ہم مہر لگاتے ہیں علی قلوب المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعد ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ و ہارون موسیٰ اور ہارون کو الی فرعون کے پاس وملئہ اور اس کے سرداروں کے پاس بآیاتنا اپنے نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا بس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور تھے وہ قوم مجرمین مجرم قوم۔ فلما بس جب جاءہم آیا ان کے پاس الحق حق من عندنا ہماری طرف سے، قالوا تو کہنے لگے وہ ان ھذا بے شک یہ لسحر مبین البتہ جادو ہے واضح۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون کیا تم کہتے ہو للحق حق کے بارے میں، لما جاءکم جب آیا تمہارے پاس، اسحر ھذا کیا جادو ہے، ولا یفلح الساحرون اور کامیاب نہیں ہوتے جادوگر۔ قالوا وہ کہنے لگے اجئتنا کہ آپ آئے ہیں ہمارے پاس، لتلفتنا تاکہ آپ پھیر دیں ہمیں، عما اس چیز سے، وجدنا علیہ جس پر ہم نے پایا ہے، آباءنا اپنے باپ دادوں کو، وتکونا اور تاکہ ہو جائے، ٹھیک ہے، لتلفتنا پر عطف ہے نا، اس وجہ سے کیا ہے یہ منصوب اس پر نصب، لکما تم دونوں کے لیے الکبریاء بڑھائی فی الارض زمین، وما نحن بمؤمنین لکما اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ دوبارہ ترجمہ ہو جائے جی، وَاتْلُ پڑھ کر سنائے علیہ ان پر نبأ نوح کی خبر، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے اے میرے قوم اگر ہو مشکل تم پر میرے رہنا اور میرے یاد دہانی کرانا اللہ کی آیات کے ساتھ، تو بس میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے، بس تم مضبوط کر لو اپنے معاملے کو اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر نہ ہو جائے تمہارا معاملہ تم پر چھپا ہوا، پھر تم فیصلہ کرو میرے بارے میں اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ بس اگر تم منہ موڑو گے تو نہیں میں نے مانگی تم سے اجرت، میری اجرت تو اللہ نہیں ہے مگر اللہ پر، اور مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں فرمانبرداروں میں سے۔ فَكَذَّبُوا بس انہوں نے نوح کو جھٹلایا، فَنَجَّيْنَا بس ہم نے نوح کو نجات دی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں،
اور بنایا ہم نے ان کو نائب اور ڈھرایا، اور غرق ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری نشانیوں کو۔ فانظر بس دیکھے آپ کیسے ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا۔ ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجے نوح کے بعد پیغمبر ان کی قوم کی طرف، بس وہ لائے ان کے پاس واضح نشانیاں، بس نہیں تھے وہ ایمان لانے والے اس چیز پر جس کو جھٹلاتے چکے تھے اس سے پہلے۔ اسی طرح ہم مہر لگاتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعدہم پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنے نشانیوں کے ساتھ، بس انہوں نے تکبر کیا اور تھے وہ قوم مجرم۔ فلما جاءہم بس جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے تو کہنے لگے وہ کہ بے شک یہ تو جادو ہے واضح۔ قال موسیٰ نے کہا کہ تم کہتے ہو حق کے بارے میں جب تمہارے پاس آئے کیا جادو ہے اور نہیں کامیاب ہوتے جادو کر؟ قالوا تو کہنے لگے وہ کیا آپ آئے ہمارے پاس تاکہ پھیر دے ہمیں اس چیز سے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور تاکہ ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑھائی فی الارض زمین میں، اور نہیں ہم تمہاری بات ماننے والے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ اچھا، یہاں سے نوح علیہ السلام کی خبر جو ہے نا وہ ان کا واقعہ وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو پچھلے آیت میں کافروں کا ذکر تھا، فرمایا ثم نذیقہم العذاب الشدید پھر ہم ان کو چکائیں گے سخت عذاب بما کانوا جو افتراء کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا ذکر۔ تو اب کا وطل علی بانو ان کا جو حشر تھا وہی حشر قوم نوح کا بھی ہوا۔ تو رب سمجھ آ گیا نا؟ تو یہاں سے نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے مختصر سورہ ہود میں جو اگلی صورت ہے وہاں پر تفصیل سے آئے گا۔ سمجھ آئے؟ وطلو کون سا صیغہ ہے جو امر حاضر کا واحد کا صیغہ ہے۔ تتلو سے کیا ہوا؟ بنا ہے، تائے مضارع کو حذف کرنے کے بعد حمزہ لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جناب والا اتلو آگے، تو اس کے بعد کیا ہو گیا؟ آخر میں واو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ اتلو۔ سمجھ آ؟ پڑھ کر سنیں ان پر نوح علیہ السلام کی خبر۔ نبا کے بارے میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ سمجھ آ؟ نبا کسے کہتے ہیں؟ بڑی خبر کو۔ تو نوح علیہ السلام نام تو ان کا عبد الغفار تھا، ٹھیک ہے، لیکن نوح کر کے اپنی قوم کے بارے میں رو کے نوح کر کے نوح نام پڑ گیا۔ سمجھ آ گئی؟ نوح علیہ السلام اپنے 900 سال اپنے قوم کو دعوت دی، ذکر ہے 29ویں پارہ۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ ان کو میں نے دعوت دی دن کو بھی رات کو بھی، تنہائی میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے دعوت نے نہیں اضافہ کیا مگر اور ان کے بھاگنے میں، ان کے بدکنے میں، ان کی نفرت۔ وقال نوح ربی لا تذر على الارض من الكافرین دیارا۔ پھر آخر میں دعا مانگ، اب کسی کو بھی مت چھوڑ، کسی کو بھی، انک ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا۔ اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، بس اب ان سے ہدایت کی توقع ختم ہو گئی، اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ سمجھ آ گئی؟
تو یہاں پر بڑی جرت کے ساتھ اپنی قوم کو جواب دے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پتہ چلا گیا جی کہ یا قوم، اے میرے قوم، اس قال قومی ظرف ہے مطلب کے لیے، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری، کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم پر مشکل ہو، تم پر بھاری ہو میرے رہنا، ٹھیک، اور میری یاد دہانی کرانا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، تو میں نے فعلی اللہ توکلت فعلی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو یہ کام میں نے چھوڑنا کوئی نہیں۔ یہ تم یاد رکھ کہ اللہ کی آیات کے ساتھ یاد دہانی کرانا میں چھوڑ دوں، دعوت میں چھوڑ دوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہونا۔ میں نے تمہاری دھمکیوں میں آنا کوئی نہیں، دھکے دے کر نکالتے تھے، مارتے تھے ان کو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی اس سے پیچھے نہیں ہٹی، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، یہ اصل میں ہے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَاجْمَعُوا شُرَكَاءَكُمْ، شُرَكَاءَكُمْ کا جو عامل ہے وہ کیا ہے؟ محذوف۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، اجماع باب فعال سے اجماع، اپنے معاملے کو کیا کر لو؟ مضبوط کرو، جو بھی تم نے سازش کرنی ہے میرے خلاف وہ کر لو، جو منصوبہ بنایا تم منصوبات مضبوط بناؤ، اس کو مضبوط کر لو، میں نے پیچھے ہٹنا کوئی نہیں۔ اور وَاجْمَعُوا شُرَكَاءَكُمْ، پہلے جو ہے نا وہ مزید سے، دوسرا مجرد سے، اور اپنے شریکوں کو بھی جمع کر لو، اس کو جمع کر سکتے جمع۔ یہ ایسا ہوتا ہے قرآن پاک میں کہ جب دو عامل قریب قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ قریب المعنی ہوتے ہیں ویسے قریب، تو پھر ان میں سے ایک کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے لَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہمیں نکالا گیا اپنے گھروں سے، وَأَبْنَائِنَا، اور اپنے بیٹوں سے، اپنے اولاد سے نکالا گیا۔ اپنے اولاد سے کیا نکالا گیا؟ کیا مطلب؟ مطلب لَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأُبْعِدْنَا مِنْ أَنْبَائِنَا، سمجھ آ رہی؟ یہاں پر اس کا فعل کیا محذوف ہے، عامل اس کا محذوف ہے، اپنے گھروں سے نکالا گیا اور اپنے بچوں سے دور کر دیا گیا۔ وَأُبْعِدْنَا مِنْ أَبْنَائِنَا، اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، انہوں نے ٹھکانہ بنایا گھر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنایا۔ جی تو مطلب ہے کہ معنی نہیں بنتا نا، تو کیا مطلب؟ لَقَدْ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَلَزِمُوا الْإِيمَانَ، گھر کو ٹھکانہ بنایا اور ایمان کو لازم پکڑا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے، جا رہی ہے، یا آ ہی رہی ہے؟ جی جی آئے گئے کیا؟ اچھا، تو یہ مطلب تو فرمایا ثم لا يكن امركم عليكم غمة، پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تم پر غمتاً کا مستورا، چھپا ہوا نہ ہو، اچھی طرح واضح جو منصوبہ بنانا ہے بنا، ثم قضوا الی، پھر فیصلہ کرو میرے بارے میں جو کرنا ہے، جو فیصلہ کرنا کرنا، ولا تنظرونی، اور مجھے مہلت بھی نہ دو،
انذر ینذر انذار، باب افعال سے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہلت دینا، اور نظر ینظر سے بمعنی دیکھنا، اور انتظر ینتظر انتظارا سے بمعنی انتظار کرنا۔ مادہ ایک ہے کہ باب بدلتا ہے تو معنی بھی بدلتی ہے۔ ناظرہ یناظر مناظرتاً سے مطلب کیا ہوگا؟ باب مفاعلہ سے مناظرہ کرنا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ۔ سمجھ آ رہی؟ تو فرمائی، اچھا اب اس کی ذرا ترکیب غور سے سن دیکھ لے ذرا، اس تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس قال کو ہم نے ظرف بنا دیا۔ ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیہ، ذرا غور سے سن، ان حرف شرط ہے، کالا کیا ہے؟ فعل ناقص ہے، تو اس کا اسم کیڑا ہے؟ اسم کون سا ہے اس کا؟ جی گھنٹے چھوٹے، جلدی جلدی بتایا کریں جی، جی جلدی کرے، جلدی کرے، جلدی نا جلدی، جی جلدی، جی چھوڑ دو شوشہ، چھوڑ دو، غلط تو کوئی نہیں، ہاں جی کانا کے اندر ہوا سنگی، اچھا اچھا، تو وہ لوڈ کس طرف رہی ہے؟ جی وہ لوڈ کس طرف رہی ہے؟ مقامی ہے، تو پھر خبر کے لیے جی کب ہو رہا؟ یہ تو مقامی جو ہے نا وہ تذکیری، یہ کب ہو رہا کا فاعل ہے جی، لوڈ کس طرف رہی ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک کہا، صحیح ارشاد فرمایا کہ کانا کے اندر ہوا ضمیر ہے، لیکن وہ لوڈ کس طرف رہی ہے؟ یہ الگ مسئلہ ہے، یہاں تک تو پہنچ گئے، لیکن لپڑا تو آگے بن گیا، الگ لپڑا بن گیا جی۔ مانا کیا ہو؟ مانا سے طرف لوٹ رہی ہے، مانا کیا ہوگا؟ کیسے لوٹ رہی ہے ان کی طرف؟ ادھر ان کی طرف لوٹا رہے ہیں، یہاں پر مقامی و تذکیری جی۔ اچھا جی چلو، ٹائم نہیں ہمارے پاس، ہار مانتے کہ نہیں مانتے ہیں جی؟ مانتے ہار کے نہیں؟ پھر ناک رگڑ لیں، ناک رگڑنی ہے زمین کے ساتھ، زمین کے ساتھ ناک رگڑنی ہے، ایسے نہیں زمین کے ساتھ جی، ناک رگڑنی پڑے گی، جہاں نہ ہو تو پھر دبوڑتے ہاتھ پیر نہ پائے، ہار مارنی ہے ہاں؟ نہیں صرف امیر صاحب کافی نہیں، سب کی طرف سے امام کی قرات سب کی طرف سے کافی ہو جائے، اس کا ہاتھ پہننا کافی نہیں۔ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے کانا، وہ اس کیسے ملے کہ وہ ضمیر شان ہے؟ سمجھ آگے کہ نہیں؟ اتنا بندہ اتنا منتشر ہو جاتا ہے ذہن نا، اتنا پریشان ہو جاتا ہے بندہ کہ حال ہی نہیں ہو رہا پاتا ہے، کیا کروں میں؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس کو غور سے، تو ضمیر شان ہے، کبرا فعل ہے علیکم، اسی کے کبرا کے متعلق مقام و تذکیری معتومۃ فلے مل کرے، کبرا کے لیے فاعل، کبرا کانا کیا ہے؟ فعل فرما کا خبر ہے، یہ بھی آیات اللہ تذکیری سے متعلق۔ آگے اس کی ہو گیا نا شرط جزا محذوف، فلا تضروننی، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے،
آگے بات کیا ہے؟ لِأَنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اس لیے یہ جملہ تعلیلیہ ہے، فعلی اللہ توکل تو جملہ تعلیلیہ ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہو، مجھے پرواہ کسی کی نہیں، تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَ، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، باقی بات واضح ہے۔ آگے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم منہ موڑو گے، تو یہاں پر بھی یہ ہو گیا شرط، اس کی جزا موضوع فَلَا تَضُرُّونَنِی، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَمَا سَأَلْتُكُم أَجْرًا مِّن زَائِدٍ، میں نے تم سے اجرت کوئی مانگی تو ہے نہیں، تو اگر تم منہ موڑو گے، مجھ سے اعراض کرو گے، مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے، تو کیا ہو جائے گا کہ میرے اجرت میں کوئی فرق آئے گا کہ میں ڈر جاؤں گا کہ یہ تو کوئی مجھے پیسے نہیں دیں گے، چندہ نہیں دیں گے، اجرت نہیں دیں گے، تو مجھے پھر تو فکر ہوتی ہے اگر میرے اجرت تو تم نے دینی ہوتی ہے، تمہارے ساتھ میرا مالی کوئی فائدہ ہوتا، یہ تو ہے نہیں، تو مجھے پرواہ کوئی نہیں، اعراض کرتے ہو کرو، لیکن میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بھی ایسے ہی ہے۔ ان اجری ہے الا علی، اجری جو ہے نا یہ مبتدا ہے، علی اللہ خبر، میری اجرت جو ہے نا وہ تو اللہ کے ذمہ ہے، جو مجھے مزدوری ملنی ہے وہ اللہ نے دینے، تو اسے میں نہیں لینے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم کیا گیا ہے کیا کہ ہو جاؤں میں فرمان بردار میں سے۔ سمجھا؟ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، امرت کے لیے کیا ہوگا؟ مفعول، اور تو زمین اس کا نائب فاعل۔ پھر فرماتے فَكَذَّبُوا فَنَجَّيْنَا، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ تو خیر رسول واقع ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے نا وہ کشتی بناتے ہوتے تھے، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، سورہ ہود میں اس کا ذکر، جب بھی قوم کے لوگ گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، یہ کیا کرتے ہیں؟ کشتی بنا رہے ہو؟ ہاں، کیوں؟ کشتی تو پانی میں چلتی ہے، یہ تو پانی ہے نہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، اور تم کشتی بنا رہے ہو، اللہ کا عذاب آئے گا اس میں چلے گی۔ ہاں، تیرا دماغ خراب ہو گیا، ٹھیک، ادھر دماغ ٹھیک نہیں، ان لوگوں لے جاؤ، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے وہ تو مذاق اڑاتے تھے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرعون نے جھٹلایا، ہم نے لوگ کو بھی نجات دی اور ان کو بھی نجات دی، جو علیہ السلام تھے کشتے میں 80 کے قریب لگ بھگ لوگ تھے، اس کا ذکر ادھر تفصیل سے ہے، ادھر تو مختصر۔ وجعلنا خلائف، ہم نے ان کو بنایا نائب، واغرقنا الذین کذبوا، اور ہم نے غرق کیا ان کو جنہوں نے جھٹلایا، یعنی غرق تو پہلے کیا، اس لیے کہتے ہیں نا کہ واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے، سمجھ آگی کہ نہیں ہے؟ واو میں ترتیب ضروری نہیں ہے، جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، تو ہم نے ان کو پہلے نائب بنا دیے اور غرق کر دیا ان کو جنہوں نے جھٹلایا، نہیں، غرق تو ان کو کیا، پہلے ان کو غرق کیا نافرمان قوم کو، اس کے بعد پھر کیا کر دیا؟ ان کو نائب بنا دیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ خلائف جمع کس کی؟ خلیفتن کی۔ اچھا جی، تو فانظر، دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ کیفہ جو ہے نا کانا کے لیے خبر مقدم ہے، عاقبۃ المنذرین یہ اس کے لیے
کرکری اسم، سمجھ آ گئی؟ تو دیکھو کیسا ہوا انجام ان کا جن کو ڈرایا جانے والا، وہ ڈرائے منذر رسالہ پیغمبر اور وہ منذر تھے۔ اس کے بعد ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد پیغمبر بھیجے۔ نوح علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہیں حضرت جو ہے نا وہ ہود علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، ان کی وہ جو ہے نا وہ جو شجر نسب ہے تو آگے ذکر کریں۔ یہ دونوں جو ہے نا قوم عاد اور جو ہے نا قوم سمود، دونوں اوپر جا کے دونوں قوم آپس میں ملتی ہے، پھر سمجھ آنے کے نہیں ہے تو ان کو بھیجا اپنے قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، بس ان کے پاس لائے وہ واضح نشانیاں، لیکن فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن نہیں تھے وہ ایمان لانے والے اس چیز کو جس کو جھٹلا چکے تھے پہلے، یعنی جس کو ایک دفعہ جھٹلایا اب دوبارہ جو ہے نا اس پر ایمان لانے والے نہیں، اس کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے، پیغمبروں پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ دیکھیں آمن یؤمن ایمانا، اگر اس کا صلہ با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، اور اگر اس کا صلہ لام آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا، ٹھیک ہے، فرمانبرداری کرنا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں پر ہے با، یعنی ایمان لانا، اور بالکل آخر لفظ جو ہم پڑھیں گے وما نحن لکما بمؤمنین، وہاں پر لام ہے، یعنی ہم تمہیں کی بات ماننے والے نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، وہاں پر ایمان نہیں۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ تو یہ پچھلے سال کی بات ہے، اسی رابعہ کی کلاس میں نا ترجمہ میرا ایک بیان میں نے وہ کیا تھا، ایک درس ہے وہ اس کے چینل پہ موجود ہے، تو وہ یعنی اس طرح کا تھا، صلہ فلاں صلہ آ جائے، فلاں صلہ آ جائے کیا معنی ہوتا ہے، اور اسی طرح کچھ جو ہے نا وہ تراجم کا کچھ ترجموں کا آپس میں تھوڑا سا تقابل کیا تھا کہ یہاں پر کیسے ترجمہ کرنا چاہیے، یہاں پر کیسے ترجمہ کرنا چاہیے، وہاں پر موجود ہے۔ تو جب گھر میں ہو، موبائل ہو، ابھی موبائل آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ سن سکتے ہیں، پھر سمجھ آنا چاہیے وہ سن لیں۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، تو فرماتا اسی طرح ہم مہر لگاتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں، تو ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اب وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اس طرح مہر لگاتے، یعنی طبعا کائنا كذلك، تو كذلك نطبع کے لیے کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، پھر ان کے بعد ان پیغمبروں کے بعد من بعد مجیئهم، ان کے آنے کے بعد، یعنی حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کے بعد ہم نے ان کے بعد پھر اور پیغمبر گزرنے کے بعد پھر موسیٰ اور ہارون دونوں کو بھیجا، فرعون اور اس کے سردار۔ یہاں پر بھی ان کے قصے مختصر ہے، آگے تفصیل ویسے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں 46 دفعہ آیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے، لیکن ہارون علیہ السلام بڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام ان سے 3 سال چھوٹے تھے۔ ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے تھے، لیکن نبوت پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ملی،
پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہارون علیہ السلام کو ملی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کوہ طور میں، اس کے بعد ہارون علیہ السلام کو نبوت مل گئی. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. تو فرمایا کہ ان دونوں کو ہم نے بھیجا فرعون اور اس کے وزیر و مشیروں کی طرف. ٹھیک ہے، بعثنا ہم نے دونوں کو بھیجا بآیاتنا، اب نشانیوں کے ساتھ. بعثنا متعلق ہے کس کے؟ اب بآیاتنا متعلق ہے کس کے؟ بعث اللہ کے. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو فرماتے ہیں انہوں نے تکبر کیا اور تھے وہ قوم مجرم لوگ تھے، ماننے والے نہیں تھے. جی تو فلما جاءهم الحق من عندنا، جب حق آیا ان کو پاس، ان کو بس حق ہے ہماری طرف سے، تو کہا انہوں نے، گھنٹے لگ گئی کہ تو جادو ہے واضح. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حق کے بارے میں کہتے ہو، جب تمہارے پاس آئے کہ یہ جادو ہے، حق جادو ہے، اور جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے، اور ہم کامیاب ہیں اور کامیاب رہیں گے تمہیں دکھا کر، تمہیں دکھائیں. اور کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جادوگر نہیں تھے، ہو گئے کامیاب، ساری دنیا نے دیکھ لی. قالوا اجئتنا، وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ پھیر دو تم ہمیں پھیرنا چاہتے ہو اس دین سے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھ رہے ہیں، یہی عبادت کر رہے ہیں سب. تو کیا وہ چھوڑ دیں ہم؟ یہ ہو نہیں سکتا. ہمارے آباء و اجداد اگرچہ وہ قطع تابعون جمعوں تھے، لیکن انہوں نے چھوڑنا نہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور وتکونا، یہ عطف ہے کس پر؟ لتلفتنا پر، اور تاکہ تم دونوں کے لیے بڑھائی ہو جائے، اس میں غلبہ آ جائے تم دونوں کو زمین میں. وما نحن لكما، میں تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں. تو یہاں پر دیکھو وما نحن بمؤمنین لكما، یہاں پر لام ہے، با نہیں. سمجھ آ گئے کہ وما علینا الا البلاغ.